ناظرین، یکم محرم الحرام اس عظیم انسان کی شہادت کا دن ہے جسے دنیا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے محبوب دوست اور یار بھی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے رشتے میں سسر بھی لگتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ عمر کا ذکر خیر عدل کا ذکر خیر ہے، اور عدل کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسے جامع الحدیث میں نقل کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین، کون حضرت عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری تاریخ مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا۔ کون؟ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نادر اور بوڑھے ذمیوں سے جزیہ یعنی ٹیکس ساقط کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ذمیوں کے علامات کے لیے علامات وضع کی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فوجی بھرتی کو لازم قرار دیا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قاضیوں اور مرشدین کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکتوب شکل میں فیصلے کیے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور والیوں کے لیے مجلس مشاورت مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹرڈ مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام اور وظائف کا اندراج ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے بنائے۔ اور ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنا محاسبہ کیا اور لوگوں کے سامنے اپنے اثاثے واضح کیے۔ ناظرین، یہ وہ مرد مجاہد ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے، وہ مرد کلندر ہے جنہوں نے دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلا واحد حکمران بن کر فقیری میں ساری زندگی گزاری، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو، اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اور اس دنیا اسلام کے اندر ایسا راسخ کیا کہ آج بھی غیر مسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا تو مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرتے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے وہ سبق بلا دیا، وہ سیرت ہم نے پس پش ڈال دی۔ ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 یا 27 ذی الحج کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو فیروز نے صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو پر خنجر کے وار کیے۔ 3 دن یا 4 دن زندہ رہنے کے بعد آپ یکم محرم الحرام کو اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رفیق دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جا کر دفن ہوئے۔ اللہ رب العزت اس عظیم ہستی کے صدقے
پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔